یہ ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی طیاروں نے فردو، نتنز اور اصفہان میں واقع ایرانی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر حملے کے حوالے سے تفصیلات بھی شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے 3 جوہری سائٹس پر کامیاب حملہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ حملے میں فردو ایٹمی پلانٹ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فردو جوہری مرکز پر بموں کا مکمل پے لوڈ گرایا گیا، جس سے اس اہم جوہری سائٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ امریکی صدر نے اس کارروائی کو دنیا کی سب سے پیشہ ورانہ اور کامیاب کارروائی قرار دیا اور کہا کہ دنیا کے کسی بھی دوسرے فوجی ادارے کے پاس اس نوعیت کا آپریشن کرنے کی صلاحیت نہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ ایک شاندار کامیابی ہے اور اس کا سہرا ہمارے بہادر امریکی فوجیوں کے سر ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم امن کی طرف قدم بڑھائیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران باز نہ آیا تو دوبارہ حملے کریں گے۔ ایران نے امریکی حملوں کے نتیجے میں فورڈو، نتنز اور اصفہان میں جوہری سائٹس پر ہونے والی بمباری کی تصدیق کر دی ہے۔ صوبہ قم کے کرائسس مینجمنٹ کے ترجمان مرتضی حیدری نے بتایا کہ فردو جوہری مرکز کے ایک حصے پر فضائی حملہ ہوا ہے۔ ایران کے نائب سیاسی ڈائریکٹر حسن آبادی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان تینوں جوہری سائٹس کو حملے سے پہلے ہی خالی کروا لیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں سچ ہیں، لیکن ایران نے کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھایا کیونکہ جوہری مواد پہلے ہی نکال لیا گیا تھا۔ ایران کے اصفہان کے سیکیورٹی نائب گورنر اکبر صالحی نے بھی نتنز اور اصفہان میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سننے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اصفہان اور نتنز کے جوہری سائٹس کے قریب حملے دیکھے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد قوم سے خطاب میں ایران کو متنبہ کیا ہے کہ اسے اب امن قائم کرنا ہوگا ورنہ آئندہ حملے ایران کے لیے سانحہ ہوں گے۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا نے سالوں تک ان ناموں کو سنا جب ایران نے اس تباہ کن منصوبے کا تیار کیا تھا۔ آج یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ یہ حملے بے حد کامیاب رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے وہ تباہی آئے گی جس کا ہم نے گزشتہ 8 دنوں میں مشاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں کہ کئی دیگر اہداف باقی ہیں۔ آج رات کا حملہ سب سے مشکل اور شاید سب سے مہلک تھا، لیکن اگر امن جلدی نہ آیا تو ہم ان دیگر اہداف کو تیز رفتاری، مہارت اور درستگی کے ساتھ نشانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ نے ایران کے سابق فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قاسم سلیمانی نے ہزاروں افراد کی جان لی۔ میں نے طے کیا تھا کہ اس کا سلسلہ یہاں نہیں رکے گا اور یہ جاری نہیں رہنے دیا جائے گا۔ صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں نے اس تباہ کن خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹیم کے طور پر کام کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے امریکی حملے کو خطرناک قرار دے دیا۔ انٹونیو گوتریس نے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کو خطرناک شدت قرار دیتے ہوئے اس بات کا انتباہ دیا ہے کہ اس تنازع کی شدت اختیار کرنے سے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے جس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ اب اس بات کا بڑھتا ہوا خطرہ موجود ہے کہ یہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں شہریوں، خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نازک لمحے میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ افراتفری کے دائرے میں نہ پھنسیں۔ کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، واحد امید امن ہے۔ اسرائیلی جارحیت ادھر یمن کے حوثیوں نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ ایران کے خلاف کارروائیوں میں شامل ہو گیا تو بحیرہ احمر میں ان کے جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری نے کہا ہے کہ صہیونی امریکی جارحیت کا غزہ، لبنان، شام اور اب ایران پر حملوں کے ذریعے مغربی ایشیائی خطے میں بالادستی حاصل کرنے کے منصوبے کو غیر متزلزل مزاحمت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری افواج تمام جارحانہ سرگرمیوں پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یمن تمام مسلمان ممالک کو قابض اور جارح اقوام کے خلاف تحفظ دینے کے لیے کھڑا ہے۔ ایران کے خلاف صہیونی دشمن کی حمایت میں امریکی جارحیت کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا مطلب آزادی سلب ہونا اور ہماری قوم کی خود مختاری پر حرف آنا ہے۔
اسرائیل نے ایرانی فضائیہ کے مزید 3 امریکی ساختہ ٹامکیٹ طیارے تباہ کر دیے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 50 سے زائد اسرائیلی طیاروں نے وسطی ایران میں کارروائیاں کی۔ ترجمان نے بتایا کہ وسطی ایران پر حملے میں ایرانی فضائیہ کے مزید 3 F-14 طیاروں کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے طیاروں کی ویڈیو بھی جاری کی گئی۔ گزشتہ دنوں بھی اسرائیلی فوج نے تہران کے ایئرپورٹ پر ایرانی فضائیہ F-14 کے 2 امریکی ساختہ ٹامکیٹ طیارے تباہ کیے تھے۔ حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام دینے کی سفارش کا خط ناروے کی نوبیل کمیٹی کو بھیج دیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کا نوبیل امن انعام دینے کی سفارش کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دستخط سے روانہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دستخط سے خط ناروے کی نوبیل کمیٹی کو بھیجا گیا، جس میں پاک بھارت جنگ بندی میں کردار، مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے اور اس اقدام کا ذکر ہے۔ گزشتہ دنوں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ حالیہ پاک بھارت بحران میں صدر ٹرمپ کے فیصلہ کن سفارتی مداخلت کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے حصے کا پانی روکنا کسی صورت قبول نہیں۔ بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کو جنگ کے مترادف سمجھتے ہیں۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 51ویں اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ OIC اجلاس ایسے نازک وقت میں ہو رہا ہے جب مسلم امہ کو بے مثال چیلنجز کا سامنا ہے۔ فلسطین، جموں کشمیر اور دیگر خطوں میں بدستور تنازعات اور مظالم جاری ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت، اسلاموفوبیا اور امتیازی رویے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارت کی پاکستان کے خلاف حالیہ جارحیت کا بھرپور جواب دیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی 6 جیٹ طیارے مار گرائے اور کئی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان بھارتی اقدام کو علاقائی استحکام کو خراب کرنے کی کوشش سمجھتا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی ایلچی کی پاکستان اور آزاد کشمیر کے حالیہ دورے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سوات کے علاقے شاہی باغ میں کشتی الٹنے کے حادثے میں 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق ملاح نے کشتی میں گنجائش سے زیادہ افراد کو سوار کیا تھا، جن میں ایک فیملی کو حادثہ پیش آ گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 2 نوجوان زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کو مقامی افراد نے ریسکیو کر لیا، جبکہ لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے کالام اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثے کا شکار ہونے والی فیملی کا تعلق شیرگڑھ سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دور افتادہ علاقہ ہونے اور موبائل سگنل نہ ہونے کی وجہ سے رابطے میں مشکلات ہیں۔ نیشنز ہاکی کا ٹائٹل نیوزی لینڈ نے جیت لیا۔ ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں نیشنز ہاکی کے فائنل میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 6-2 سے ہرا کر ٹائٹل جیت لیا۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف 6 گول سکور کیے۔ نیوزی لینڈ نے پہلا گول پہلے کوارٹر کے 6 منٹ میں سکور کیا تھا، جبکہ پاکستان کی جانب سے واحد گول زکریہ حیات نے کیا۔ میچ کی ابتدا میں ہی قومی ہاکی ٹیم دباؤ میں نظر آئی اور نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں سے پے در پہ حملے کیے اور پہلے کوارٹر میں ہی 4 گول کر کے برتری کو یقینی بنا لیا۔ فائنل میچ کے دوسرے اور تیسرے کوارٹر میں نیوزی لینڈ نے پاکستان میں 1-1 گول کیا۔ اسی طرح میچ کے چوتھے اور فائنل کوارٹر میں نیوزی لینڈ اور پاکستان کے خلاف 1-1 گول کیے۔ قومی ٹیم کی جانب سے سفیان خان نے گول کیا۔ یوں نیوزی لینڈ سے 6-2 سے برتری حاصل کر کے ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔